بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون کی آخری آیت ہے۔ اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار کفار کے چند سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آئیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جس میں ہم اور آپ دین کے طریقے میں شریک رہیں گے۔ جو طریقہ ٹھیک ہوگا اس سے سب کو کچھ کچھ حصہ مل جائے گا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا بدلہ ملے گا۔ اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی گئی۔ سو یہ سورت مخالفت اور اس کی وعید کے اظہار پر مشتمل ہے، اور یہاں خلاصہ تفسیر میں دین کو بمعنی جزا اور بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے غلطی کی ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ تمہارے واسطے تمہارا دین ہے، ہمارے واسطے ہمارا دین ہے، اور یہ تفسیر کر کے اسی آیت کے حکم کو باقی سمجھا ہے۔ چنانچہ بعض صوفیہ نے اسی کو اپنا معمول بنا لیا اور صلح کل اپنا مذہب بنا لیا کہ موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود۔ مگر یہ استدلال اس لیے غلط ہے کہ اول تو یہاں دین بمعنی مذہب ہونا مسلم نہیں، بلکہ دین بمعنی جزا اور بدلہ ہونے کا احتمال ہے، یعنی جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ پس لکم دینکم ایسا ہے جیسے کہ محاورے میں کہتے ہیں کما تدینو تدانو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور اس صورت میں اس آیت کو منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ اس صورت میں اہل کفر اور شرک اور گمراہوں سے براءت اور متارکت یعنی بیزاری اور دوری کی صراحت ہے، اور بغض فی اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جملہ یعنی لکم دینکم ولی دین، یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ دین کو علامہ ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے، اور اس سے مقصود وہی ہوگا جو پیچھے گزرا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا اور سزا خود بھگتنی پڑے گی۔ بعض مفسرین نے سورہ کافرون کو منسوخ کہہ دیا، اور منسوخ کہنے کی بڑی وجہ یہی آیت لکم دینکم ولی دین کو قرار دیا ہے، کیونکہ بظاہر یہ آیت جہاد کے احکام کے منافی ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہاں لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی، بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اس لیے راجح اور صحیح بات جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں ہے، اور جس قسم کی مصالحت سورہ کافرون کے نازل ہونے کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے، اور صلح کی جس صورت کی اجازت قرآن کریم کی ایک آیت میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے سے عملاً ظاہر ہوئی، وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع اور محل کو سمجھنے اور صلح کی شرائط کو دیکھنے کی ہے، جس کا فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا ہے، جس میں کفار سے معاہدے کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثناء کا ارشاد ہے، وہ یہ کہ یعنی ہر صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جس کی روح سے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا اللہ کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ اب غور کیجئے کہ کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھی ان سب میں کم از کم کفر اور اسلام کی حدود میں شبہ اور التباس یقینی ہے، اور بعض صورتوں میں تو اسلام کے اصولوں کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ ایسی صلح سے سورہ کافرون نے براءت کا اعلان کر دیا۔
اور قرآن کریم میں دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا اور یہود کے ساتھ معاہدے سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کے خلاف کیا گیا ہو یا اسلام اور کفر کی حدود آپس میں ملتبس یا مشتبہ ہوئی ہوں۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک، صلح و سالمیت کا داعی نہیں، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔